بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی ایک عنوان لے کر چل رہا ہے، تقریباً کو 3-4 قسطیں ہو چکی ہیں، غالباً یہ چوتھی قسط ہے کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے۔ تو اس پہ ہم نے معاشرتی پہلوؤں پہ غور کیا، سوشیولوجی کے ہیرارکل گروپس پہ غور کیا، معاشی پہلو بھی ہیں، کچھ نہ کچھ تو اس پہ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ میری وہ فیلڈ نہیں ہے تو میں خواہ میں اس میں کوئی بات نہیں ایڈ کرنا چاہتا۔ ہاں، البتہ روحانی لائن سے بہت ساری وجوہات ہیں، اس سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ تقریباً 2 کلپ تو ہو چکے ہیں اس کے، یہ تیسرا کلپ ہے۔ اب تک جو ہم نے بات کی اس کے سرسری طور پہ جائزہ لیا جائے تو یہ کہ ایک تو یہ کہ کچھ مثالوں کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ جب لعنت برستی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اس سے مہنگائی کیسے بڑھتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے کن کن لوگوں پہ لعنت برستی ہے۔ پھر پچھلی قسط میں ایک بات یہ بھی کی گئی تھی کہ نماز کے چھوڑنے پہ جو نحوست آتی ہے، پھر نحوست کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ نحوست کیا ہوتی ہے۔ اسی زمین میں چند اور اگزامپل کے ساتھ بات کو ختم کریں گے، پھر انشاءاللہ پھر دوسری قسط میں، یعنی اس کے بعد چوتھی جو قسط ہوگی اس کے اندر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ مہنگائی کو روکنے کے لیے روحانی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ مہنگائی کا سبب بنتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب اللہ کو ہم ناراض کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے لیے ناراضگی والے فیصلے فرمائیں گے۔ ایک عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کافروں کی وجہ سے ہم پاکستانی یا ترقی پذیر مسلم ممالک کھا رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے بھی نہ ہوتے۔ یہ ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سے یہ خیال کو مارکیٹ کیا گیا ہے۔ حقیقت حال کچھ یہ ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں، آج سے نہیں بلکہ روز اول سے اور قیامت تک جو بھی ہنستے کھیلتے نظر آ رہے ہیں، کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ مسلمان ہیں نہ کہ کافر ہیں۔ یوں فرمایا کہ ایک مسلمان بھی جب تک دنیا میں رہے گا، ایک کلمے والا بھی دنیا میں رہے گا، تو اللہ جل شانہ قیامت کو برپا نہیں کریں گے۔ لیکن جس دن ایک بھی نہیں رہا اس دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی وجہ سے کافر مزے کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور لوگوں کو بھی اس پہ راضی کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ناراضگی ہے نا، یہی اصل وجہ ہے، اور ناراضگی کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ صاحب نماز نہیں پڑھی، بہت بڑی وجہ ہے یہ۔ جھوٹ بولا، گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بے برکتی ہو جاتی ہے۔ ملاوٹ کری، ہر وہ کام جو پہلی قومیں کیا کرتی تھیں وہ کام ہم نے شروع کر دیے، نتیجتاً یہ ہوا کہ ہمارے برکات ختم ہو گئیں اور ہم بھی کافروں کی طرح پریشان نظر آتے ہیں۔ اور ستم ظریف یہ کہ پھر کافروں کی طرح سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے مزید اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی سودی قرض لے رہا ہے، کوئی سود پہ کام کر رہا ہے، عموماً کاروبار سود کے اوپر ہو رہے ہیں،
تو وہاں تو اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ، اعلان جنگ ہے اس شخص کے خلاف کہ جو سود کا کام کر رہا ہے۔ تو بھائی ہم اسلامی نظام کا انتظار نہ کریں، ہم فوراً سے پیشتر اپنے آپ کو سود سے بچا لیں، فوراً سے پیشتر ہم اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچا لیں کہ جن کاموں پہ اسلامی نظام قائم ہونے کے بعد بہت سخت سزائیں ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو تو بچائیں، ہم اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی پریشان حال نظر آتے ہیں کافروں کی طرح۔ تو کفار کی روش کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک ہم ایسے ہی پریشان نظر آئیں گے۔ اور مہنگائی جو ہوتی ہے وہ کہہ کے نہیں ہوتی کہ میں اس گناہ کی وجہ سے ہوئی ہوں۔ دیکھیں جی، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دو چیزیں یاد رکھیں ہم، ایک گناہ ہے اور ایک گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کا گناہ ہے۔ گناہ سرزد ہو جانے سے عذاب نہیں آتے، مہنگائی بھی ایک عذاب ہے، گھر گھر لڑائی کا ہونا یہ بھی ایک عذاب ہے، اولاد کا نافرمان ہو جانا یہ بھی ایک عذاب ہے۔ جب یہ عمومی شکل اختیار کر لے تو یہ عذاب کی شکل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ عذاب یعنی گناہ سے عذاب نہیں آیا کرتے، گناہ سے زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور پریشانی ہوتی ہے، اسی حالت گناہ میں مر جائے تو عذاب بھی ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے، مرتے وقت کا عذاب ہوتا ہے، حشر میں حساب سختی سے لیا جائے گا اور خطرہ ہے کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور گناہ کا انکار یعنی گناہ کو گناہ کہنے والی آیات کا انکار کرتے ہیں عملی طور پہ، تو یہ جو عمل ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ بغاوت کا عمل ہے، اور بغاوت پہ ہمیشہ عذاب آیا کرتے ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی ذہن میں ہم رکھیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے ذمے ایک کام دیا ہے، دعوت والا کام دیا ہے۔ پہلے کسی قوم کے ذمے یہ کام نہیں تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کسی بھی قوم کے ذمے یہ کام نہیں تھا، مگر اس دور میں بھی کچھ لوگ اس کام کو اپنے شوق سے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا۔ اور اللہ جل شانہ اتنے قدردان ہیں کہ انسان تو انسان، ایک چیونٹی نے فکر کری کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چیونٹیوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ چیونٹیوں فوراً بل میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کے پاؤں تلے رون دی جاؤ۔ اور تو اللہ جل شانہ کو یہ اجتماعیت کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کے نام پر قرآن پاک میں پوری سورت اتار دی، سورہ نمل۔ اب اس سے ہم اندازہ کر لیں، ایک شخص اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ لوگوں اپنے نبی کی بات کو مان لو، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس دعوت دینے پہ اس کی قوم اس کو شہید کر دیتی ہے۔ جس وقت شہید ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ شہادت یعنی زندگی اور موت کے درمیان میں ہے وہ، اور روح اس کی پرواز کر رہی ہے، اس دوران اللہ جل شانہ نے جنت کا منظر اس کو دکھایا، تو اس کے دل سے ایک آواز نکلی، منہ سے تو نہیں بولا، دل سے ایک آواز نکلی کہ اے میری قوم، تجھے کیا پتہ کہ میرے اللہ نے مجھ کو اس کہنے پہ کتنا کچھ عطا فرما دیا، کاش کہ میری قوم کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کو بھی پسند فرمایا اور سورہ یاسین کے اندر اس کے بارے میں آیتیں اتار دی۔ تو ہم سوچیں کہ اللہ جل شانہ کو ان لوگوں کی بات اتنی پسند آئی جن کے ذمے بھی نہیں تھی یہ بات، اور انہوں نے اجتماعیت کی بات کری، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بات کری، تو اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند آ گئی۔ تو جن کے ذمے لگایا اللہ تعالیٰ نے یہ کام، وہ جب اس کام کو کریں گے تو اللہ جل شانہ کی پسند کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تو قدردانوں کے بھی قدردان ہیں،
تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. چونکہ کلپ لمبا ہو جائے گا، ورنہ تو قرآن بھرا پڑا اس مثالوں سے. تو ہمیں چاہیے کہ بھئی دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں. ایک ہے کہ ثواب کی نیت سے کام کر لینا، ایک ہے اس کو اپنا کام سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نبی آئیں گے نہیں. ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت والا کام میرے اور آپ کے ذمے لگایا ہے. یہ کام ہم ہی نے کرنا ہے، یہ کام ہم ہی نے کرنا ہے. اور ہم یہ نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ یہ جرم عظیم کریں گے. اور اس جرم عظیم کی وجہ سے آج دانت پیسنے والے حالات پیدا ہو رہے ہیں. آج ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اس کے بارے میں بھی وعیدیں ہیں، لیکن میرا عادت نہیں ہے وعیدیں بیان کرنے کی. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر دعوت والے کام کو نہ کیا جائے گا تو ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے. دعائیں مانگیں گے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اور بہت ساری تفصیلات ہیں. اور اس کے فائدے کتنے ہیں؟ فائدہ یہ ہے کہ دعوت کے بول اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک تو یہ کہ وظیفہ حیات ہمارا بتا رہے ہیں. یا فرما رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ جس کا کم و بیش مفہوم ہے کہ تم بہترین امت لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلی بات کا حکم کرتے ہو، بری بات سے روکتے ہو، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو. اور ایک جگہ تعریفی اسناد دے رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ چیلنج کے انداز میں کہ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں. تو بھئی ہم اپنے مقام کو پہچانیں. دیکھیں، ہر چیز اپنے مقام پر اچھی لگتی ہے، اور ہر چیز کی طاقت اور ہر چیز کا مقام اس کے مقام پر ہی سمجھ میں آتا ہے. اب مثال کے طور پہ شیر سامنے آ گیا اور ہم نے جو بندوق میں گولی لگتی ہے وہ اٹھائی اور شیر کے منہ پہ ماری. شیر کو کچھ نہیں ہونے کا. کیوں کہ جو گولی ہے وہ ہم نے ہاتھ سے پھینکی ہے، گولی کو ہم نے بندوق میں نہیں فٹ کیا. اور شیر کہاں سے مرے گا؟ شیر تو نہیں مرے گا. لیکن جب وہی گولی بندوق کے اندر رکھ کر چلائی جائے گی تو وہ شیر مر جائے گا. تو آج دعوت کے بول تو بولے نہیں جا رہے، اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کیا جا رہا. اور دعوت کی خاطر جو مشقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جو مقابلے کی کیفیت آتی ہے، جو خوف کی کیفیت ہوتی ہے، جو سرمایہ ڈوب جانے کا خطرات ہوتے ہیں، وہ کیفیت تو آئی نہیں. اس کے بغیر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر دعوت دینا، اس سے تھوڑی کام بنے گا. دعوت تو اللہ کے راستے میں نکل کے دی جاتی ہے اور خطرات کو مول لے کر دی جاتی ہے، اور لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنی جاتی ہیں اور مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں. اس پہ اللہ جل شانہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ کی سنت رہی ہے. ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں دیں اور دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دینی تھی ہدایت دی، جن کے حصے میں ہدایت نہیں تھی اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا. پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دیں. یہ سب قربانیوں کے اوپر جب صبر کیا گیا، اس صبر پہ اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے اس دین کو زندہ فرما دیا. اب جس دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کمزور پڑیں گی، یعنی استعمال لوگوں کے زندگیوں میں نہیں ہوں گی، اور قرآن کے ہدایات لوگوں کی زندگی میں نہیں ہوں گی، تو اس وقت یہ دعوت دینا بے انتہا ضروری ہے. تو فی زمانہ دعوت کے کام میں لگ جائیں، انشاءاللہ اسی میں عافیت ہے اور اسی میں سستائی کا نسخہ ہے. مع السلام.